معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے خطبہ حجۃ الوداع کے 20 ایسے نکات پیش کرنے جا رہے ہیں جو ہر مسلمان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، لہٰذا ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ معزز ناظرین، آج سے تقریباً 1400 سال پہلے 9 ذی الحج 632 عیسوی جمعے کا دن اسلامی تاریخ کا ایک بہت اہم دن ہے کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پہلے اور آخری حج پر خطبہ حج فرمایا تھا۔ ایک ایسا خطبہ جو کہ ہم مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ انسانی اخلاقیات کا بہترین درس ہے۔ اس خطبے کے کچھ حصے صحیح مسلم میں، کچھ صحیح بخاری میں، کچھ سنن ابی داؤد میں، کچھ جامع ترمذی جبکہ کچھ مشکات شریف میں درج ہیں۔ ان تمام احادیث کو اس ویڈیو میں مرتب کیا گیا ہے تاکہ یہ عظیم خطبہ اپنی پوری عظمت اور بڑائی کے ساتھ ہمارے سامنے ہو، جس کے ایک ایک عظیم لفظ اور اس کی عظیم تعلیمات سے ہم اپنی زندگی کو روشن کر سکیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس دن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصوہ کے پاس تھا کہ وہ کھڑی ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہو گئے۔ یہ اس لیے کہ لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار نہ ہوتے تو لوگ آپ کو نہ دیکھ پاتے، مگر اس وقت نہ لوگوں کو آپ سے ہٹانے کے لیے دھکے دیے جا رہے تھے اور نہ ہی ڈانٹا جا رہا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصوہ کی لگام پکڑی ہوئی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک کپڑا کیا ہوا تھا کہ آپ کو گرمی سے بچایا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جریر لوگوں کو خاموش کرا دو۔ پھر آپ نے اپنا خطبہ یعنی خطبہ حجۃ الوداع ادا کیا۔ ہر جملے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار دہرایا۔ خطبے کی ابتداء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور فرمایا، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اس نے اپنے بندے رسول کی مدد فرمائی اور تنہا اسی کی ذات نے باطل کی تمام قوتوں کو زیر کیا۔ اے لوگوں میری بات سنو، اللہ فرماتا ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ تم میں زیادہ عزت والا وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ نہ اجمی کو عربی پر اور نہ عربی کو اجمی پر، نہ گورے کو کالے پر اور نہ کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل ہے سوائے اس کے کہ جو متقی ہو۔ سب انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ وہ مٹی سے تخلیق کیے گئے ہیں۔ اے لوگوں میری بات غور سے سن لو کیونکہ اس سال کے بعد اس مقام پر شاید میری تم سے ملاقات نہ ہو۔ اے لوگوں میرے بعد کافر نہ بن جانا، ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنا۔ دیکھو مجرم اپنے جرم پر خود پکڑا جائے گا، باپ کا بدلہ بیٹے سے اور بیٹے کا بدلہ باپ سے نہیں لیا جائے گا۔ اے لوگوں مسلمان کا بھائی ہے اور اس کی کوئی چیز دوسرے پر حلال نہیں سوائے اس کے کہ وہ خود اسے دے دے۔ اے لوگوں کسی شخص کے لیے اپنے اوپر ظلم نہ کرنا۔ اے لوگوں زمانہ جاہلیت کے تمام سود معاف ہو گئے، جاہلیت کے تمام خون معاف ہو گئے اور تمام خونوں میں سب سے پہلے میں جس خون کو معاف فرما رہا ہوں وہ حارث بن عبد المطلب کا خون ہے، جو مسلمانوں کا ایک دودھ پیتا بچہ تھا کہ جسے بنو خزیل کے لوگوں نے مار دیا تھا۔ اے لوگوں یہ دن حرمت والا دن ہے، یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ شہر حرمت والا شہر ہے۔ دیکھو تم پر ایک دوسرے کے خون، مال اور عزت ایسے ہی حرمت والے ہیں جیسے اس دن، اس مہینے اور اس شہر کی حرمت ہے۔ اے لوگوں اپنے غلاموں کا بہت خیال رکھنا، جو تم کھاؤ وہی انہیں کھلاؤ، جو تم پیو وہی انہیں پلاؤ اور جو تم پہنو وہی انہیں پہناؤ۔ اگر کوئی ایسی غلطی کر دے جسے تم معاف نہ کر سکو تو سوچ لو کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، انہیں بیچ دینا مگر سزا نہ دینا۔ اے لوگوں اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ
کسی کو شریک نہ کرنا، نہ حق قتل نہ کرنا، زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، 5 نمازیں ادا کرنا، اپنے مہینوں کے روزے رکھنا، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا، اپنے امیر کی اطاعت کرنا، اور تم اپنے رب کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ اے لوگو، مومن وہ ہیں کہ جس سے دوسروں کی جان اور مال محفوظ رہیں۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مجاہد وہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اپنے نفس سے جہاد کرتا رہے، اور مہاجر وہ ہے کہ جو اپنی خطاؤں اور گناہوں سے ہجرت کر لے۔ اے لوگو، ایک دوسرے کو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت کرتے رہنا، وہ تمہاری دست نگر ہیں، وہ خود اپنا کچھ نہیں رکھتی، تم نے اللہ کی امانت کے ساتھ انہیں اپنے نکاح میں لیا ہے، تم ان پر جو بھی خرچ کرو گے تم کو اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو گے اس پر بھی تم کو ثواب ملے گا۔ اے لوگو، انہیں اچھا کھانا کھلانا، انہیں اچھا پہنانا، کوئی عورت اپنے گھر میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی چیز خرچ نہ کرے، ادھار لی ہوئی ہر شے کا واپس کرنا ضروری ہے۔ اے لوگو، میں تم میں وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اس پر عمل کرتے رہو گے تو کبھی سیدھے راستے سے نہیں بھٹکو گے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن کریم، اور اس کے رسول کی سنت یعنی میرا عمل۔ سنو، شیطان اس بات سے ہمیشہ کے لیے مایوس ہو گیا کہ اب اس شہر یعنی مکہ میں کبھی اس کی عبادت ہوگی، لیکن کچھ چیزیں جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو ان میں اس کی اطاعت ضرور ہوگی، اور وہ اسی سے خوش ہے۔ اے لوگو، خبردار، یہ 4 چیزیں کبھی نہ کرنا: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس جان کو کبھی قتل نہ کرنا کہ جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، کبھی زنا نہ کرنا، کبھی چوری نہ کرنا۔ اے لوگو، اہل کتاب میں سے جو اسلام لے کر آئے اس کے لیے 2 گنا اجر ہے، اور اس کے لیے وہ سب کچھ ہے جو تمہارے لیے ہے۔ اے لوگو، یہ حج اکبر کا دن ہے، کیا میں نے تمہیں اللہ کے احکامات پہنچا دیے؟ لوگوں نے بآواز بلند کہا کہ جی یا رسول اللہ، آپ نے پہنچا دیے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ عرفات میں کھڑے تھے کہ اسی وقت آپ پر سورہ مائدہ کی 3ری آیت نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ آیت بآواز بلند پڑھی کہ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، اور میں نے تم پر احسان پورا کیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے نام پر 100 اونٹ قربان کیے کہ جس میں سے 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پھر آپ نے اپنی بیویوں اور اپنے گھر والوں کی طرف سے اللہ کے نام پر ایک گائے قربان کی اور ان سب کا گوشت اور کھالیں لوگوں میں تقسیم کر دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقات تقسیم کیے، اور صدقات تقسیم کر رہے تھے تو ایک عربی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر پکڑ کر کہا کہ یا رسول اللہ، یہ چادر مجھے دے دیں۔ آپ نے اپنی چادر بھی اسے دے دی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدلفہ سے واپس آئے تو آپ کے چہرے پر بے انتہا سکون تھا، ایسا سکون و اطمینان کہ جسے دیکھ کر ہمیں بھی خوشی محسوس ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے عبادت کے طریقے سیکھ لو، مجھے نہیں پتا کہ اگلے سال میری حج میں تم سے ملاقات ہوگی یا نہیں۔ معزز ناظرین، آج اس واقعے کو تقریباً 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن حج کے یہ کلمات آج بھی بغیر رکے بیت اللہ کے اندر گونج رہے ہیں کہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔